بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ آپ سب لوگوں کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب سے آج میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رمضان میں رہا ہو جائیں گے۔ میں نے آج یہ پریڈکشن لینی ہے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی رمضان میں رہا ہو رہے ہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑا الزام لگایا مریم نواز صاحبہ پہ کہ وہ میرے قتل کی سپاری دی ہے انہوں نے $1,00,000 دے کر۔ کیا شیر افضل مروت صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے اور عمران خان صاحب کی جان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ خطرہ ہے؟ ریسنٹلی اڈیالہ جیل کے باہر ایک دہشت گرد پکڑا گیا اور اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی جیل منتقلی جو ہے اس کی بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو جیل کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اور کیا عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر اب بن گئے ہیں، آپ کو جعفری صاحب سے میں نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ان کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے اور کیا عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے فائٹ پوری کریں گے۔ اور مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے لیکن بیرسٹر گوہر صاحب ان کو کرپشن کا بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب جو کہ صدر بن گئے ہیں، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ سر ایک تو سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب رمضان میں رہا ہو رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان کی رہائی کے تو چانسز ہیں سر، لیکن میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے آئی کے بارے میں کیا بات کروں۔ آئی کے کا تو وہی ہے جو چل رہا ہے اور بڑے لمبے عرصے سے سیم سینیریو چل رہا ہے، اس میں تو کوئی بدلاؤ آیا ہی نہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹیز بدلتی رہی ہیں لیکن وہ کھڑا ہے، وہ نہیں ٹوٹا، بالکل وہ ٹوٹے گا بھی نہیں، وہ گرے گا بھی نہیں، وہ بھاگے گا بھی نہیں۔ ہی از اے بریو مین، ہی از بریو بائی ہارٹ۔ اور باقی رہ گئی بات کہ جی وہ ان کی رہائی، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے سموتھ پیٹرن پہ نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ حالات خراب ہوں گے، اس کے بعد شاید ہو جائے۔ اچھا، اتنی ہو بھی سکتا ہے، ان قریب نہیں ہے آپ کو لگ رہی؟ ویسے فوری نہیں لگ رہی، میرے انرجی پیٹرنز تو مجھے یہی بتا رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر سے ریسنٹلی دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کی آپ کو جان کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ دیکھیں لائف تھریٹ تو اس کی جان کو بہت زیادہ ہے۔ اگر میں صرف کاغذوں کے اوپر بلیو کروں اور اسپرچول پاورز کو نہ سمجھتا ہوں تو پھر شاید میں یہی کہوں کہ عمران خان کے ہونے کے چانسز ہی تھوڑے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی بڑی اسپرچول پاور اس کے ساتھ ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شفٹ کر دیں جہاں مرضی کر دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک بار تو سختی اب زیادہ ہوگی۔ اچھا، اور لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو کی نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو ہی آئے گا، کچھ اور طرف نکل جائے گی چیزیں، اور وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو وقت کو اپنا فیصلہ کرنے دیں، ایک پلان انسان کا، ایک پلان اللہ کا، وہ اللہ کا فیصلہ پرویل کرتا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ باقی سب چیزیں بھی آٹو پہ ہو جائیں گی، لیکن اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑا الزام لگایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے میری سپاری دی ہے ایک انڈین بندے کو $1,00,000 کی وجہ۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی اس طرح کے بیانات کوئی حقیقت پر مبنی ہے، ان کی جان کو سر خطرہ ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے اپنی لائف تھریٹ کی بات کی ہے نا، تو میں کبھی بھی اس کو جو ہے وہ اپنے انرجی پیٹرن سے چیک کر کے یہ نہیں کروں گا۔ اگر ہے کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کا اپنے ناموں سے ایک دو دفعہ مجھے بتایا بھی، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی لائف میں جی، کوئی میں نے تھریٹ ہے؟ ان کے اوپر جو ہے وہ لائف تھریٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں انرجی پیٹرنز میں سچی بات ہے کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے ساتھ مطلب کو کہانی سناؤں، اس سے بہت بہتر ہے کہ مجھے جو چیز میں نے نہیں دیکھی تو مجھے نہیں پتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایز ہیومن انسان ہر چیز کو تو نہیں جانتا نا۔ بالکل۔ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کے عادات ایسے ہیں کہ وہ ڈٹ جائے گا، اچھا، ڈٹ جائیں گے وہ؟ مجھے لگتا ہے وہ ڈٹ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے کہ شاید پیچھے ہٹ جائے اور اسمبلیوں سے ریزگنیشن دے دے، ایسا پاسبلٹی ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے نا، اس کی اسٹریٹجی وہ مجھے ایسی بہرحال فی الحال اسمبلیوں سے نکلتے ہوئے تو مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے، اور مجھے پی ٹی آئی کا کوئی ایسا جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فال آف پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی۔ فال اگر ہوتی تو جس وقت بہت تباہی مچی ہوئی تھی اس وقت ہوتی، اب تو پھر حالات کنٹرول میں اسی حد تک 2-4%۔ ٹھیک ہے۔
آصف زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کو کرپٹ عناصر کا بادشاہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب جو دوبارہ صدر بن گئے ہیں، نون لیگ کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، یہ مل کر 5 سال پورے کر لیں گے؟ کس طرف آپ حالات سر دیکھتے کسی بھی صورت میں 5 سال پورے نہیں ہوتے جو ہیں؟ اچھا مجھے یہ 1.5 سال پورا کر لیں یا سال ہی پورا کر لیں تو بڑا مشکل لگتا اچھا ہے، بڑا مشکل ہے۔ معجزہ ہو جاتا ہے 1.5 سال، اچھا معجزہ ہوا تو 1.5 سال ورنہ سال۔ ورنہ سال جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ معجزہ ہوا تو عمران خان صاحب نہیں آئیں گے، یہ بھی ان کا بھی، اس حکومت کا بھی وہی حال ہے۔ سر مجھے لگتا ہے معجزات تو ہو ہی جاتے ہیں، معجزے آپ نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ 8 فروری بھی معجزہ تھا، 9 فروری بھی معجزہ ہی تھا، بس طاقتیں ڈیفرنٹ تھیں۔ 9 فروری والا تو کچھ زیادہ بڑا معجزہ۔ سر ایسے ہی عارف علوی صاحب اب صدارت کے عہدے پر تو نہیں رہے، آپ کو لگتا ہے ان پر کوئی کیسز چلیں گے، وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ اچھا عارف علوی صاحب کا ذائچہ کیا کہتے ہیں ویسے، آپ نے اگر ان کی عارف دیکھے علوی ہوں؟ کا ذائچہ میں نے کافی دیر پہلے دیکھا تھا، دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن اس وقت تو مجھے عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ کوئی بہت اسٹرانگ نظر نہیں آئے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے، وہ مالک بہتر کرنے والا۔ شیر افضل مروہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب اس عارف علوی صاحب پر اس طرح یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ جب ہمیں ضرورت تھی تب تو عارف علوی صاحب نے ہمارے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب کی کوئی پی ٹی آئی سے راہیں بھی جدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اچھا مجھے نہیں لگتا کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اچھا ہی از اے سین مین، ٹھیک ہے، مطلب دلیر ہونا نہ ہونا دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن ہی از اے گڈ مین، ہی از اے ویری گڈ مین، بٹ ہی از ناٹ اے ویری گڈ مینیجر۔ چیزوں کو اس طرح مینیج نہیں کر پائے، باقی تو مطلب ہی از اے ویری گڈ مین، ہی از اے ویری سین وائس۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سر، ہر انسان جو ہے وہ پلان کچھ کرتا ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا، جواب اس کا آ گیا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تو سیاسی نہیں، معاشی مسائل حل تک محدود ہے۔ اس کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خط کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آئی ایم ایف سے خیر پیسے مل جائیں گے، ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ مل جائیں سر، ملنے بھی چاہیے، ملک کی جو ہے نا وہ حالات ایسے ہی ہیں کہ اس میں چیزوں کو خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوری طور پہ مجھے لگتا ہے یہ جو دباؤ آ رہا ہے نا پبلک کا، اور جو انٹرنیشنل ہورائزنس کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ اچھا وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ مجھے پاکستان کے اندر کی بجائے پاکستان کے باہر سے زیادہ سپورٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ سپورٹ جو آپ کہتے ہیں اکثر، وہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد آئے گی؟ ہو سکتا ہے ٹرمپ جیت جائے، ہو سکتا ہے نہ جیتے، لیکن ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز بہرحال بن رہے ہیں۔ اچھا اور ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ویسے ہی مزاج بدل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی بڑی تحریک چلتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے بڑی تحریک کے اشارے ضرور مل رہے ہیں، عید کے بعد؟ مجھے لگتا ہے عید کے بعد، چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان بہت کچھ بدل سکتا، بہت زیادہ کچھ بدل سکتا۔ اچھا اس کو لیڈ ویسے پی ٹی آئی کر رہی ہوگی، اکیلی پی ٹی آئی ہوگی کہ مجھے باقی لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ اور ساتھ کھڑے ہوں۔ مولانا اور محمود اچکزئی ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ مولانا کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن محمود اچکزئی کھڑے ہو سکتے ان کو صدر کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، مجھے بڑے لگتا آج کل کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوں گے، مجھے نہیں پتا، آپ میں انہیں تو نال تھوڑی رہے ہیں، میں تو نمبرز کا آدمی ہوں سر۔ جی جی، آپ کو لیکن لگ رہا ہے کیسا؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں اکٹھی ہوں گی، اور کچھ ایسی طاقتیں سندھ سے بھی اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا سینڈ سے بھی اٹھتی نظر آ رہی ہیں؟ مجھے پیر صاحب جو ہے نا، وہ پیر پگاڑا کی؟ پیر صاحب پگاڑو جو ہے نا، وہ بھی ایک بڑی طاقت اور بڑی بہت سین وائس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو ان کی سین وائس ہے، سندھ میں ان کی بہت جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ پولیٹیکلی بھی اور بہت بڑی بڑی سین وائس، جیسے ان کے والد صاحب جو تھے وہ تھے، اب یہ پیر صاحب جو ہیں یہ بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ میں آصف زرداری صاحب کو صدر ہی نہیں مانتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی رفٹ اب سٹارٹ ہو گئی ہے اس حکومت کے ساتھ اور یہ چلے گی؟ رفٹ تو پہلے بھی تھی جی، نہیں، کے پی کے حکومت کی سیویئر پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے اس حکومت کے لیے؟
دیکھیں وہ اپنا حق جو ایسی بات ہے جو صوبے لیتے ہیں باقیوں کو ملتا ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات نہیں کر رہا, لیکن جہاں تک مجھے علی امین کا ذائچے کا پتہ, علی امین گنڈا پور کے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کے پی کے کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل سی ایم بننے جا رہا ہے. کے پی کے کی تاریخ کا, کے پی کے کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل سی ایم بننے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی عوام کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے, عوام کے لیے کچھ ریلیف ملے گا اس ابھی تو حکومت؟ بالکل بھی نہیں ہے جی, سوال ہی نہیں. رمضان میں کچھ بڑا مشکل سے اچھا جو پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں سر, کے پی کے میں تو شاید وہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے, سندھ میں کسی حد تک کچھ, لیکن مجھے باقی علاقوں میں تو نہ کشمیر میں, نہ جی بی میں, نہ بلوچستان میں, بلکہ سندھ میں بھی بہت کم چانس نظر آ رہے ہیں. شاید کچھ مل جائے ورنہ بڑا مشکل سا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید بالکل حیدر سر. جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.